کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف یقین سے کی گئی عبادت اور اخلاص سے کیا گیا نیک عمل۔ عبادتیں نہیں عشق درجے پر پہنچاتا ہے، ایسی عبادت کس کام کی جس میں عشق نہ ہو۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے خود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رسی جتنی دراز ہوگی، پکڑ بھی اتنی سخت ہوگی۔ اللہ کے خالق ہونے کو جانتے ہو پھر بھی توکل نہیں، دنیا کا فنا ہونا جانتے ہو مگر اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ حرام اور بے عزتی کے مان سے حلال اور عزت کی تندرستی بہتر ہے۔ دنیا، انسانوں اور اپنے نفس کے آگے جھکنا شرک اور نہ جھکنا کامیابی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ زمانہ ترقی کر گیا مگر مکھی، مچھر اور چوہے اب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جراثیم کو مارنے والی دوائیاں نئے جراثیم پیدا کرتی ہیں۔ مشرق اور مغرب کا طب میں بڑی ترقی ہوئی ہے، بیماریوں میں بھی اضافہ ہوا۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قرب میں لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتی ہے کہ کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ انسان ناحاصل کی تمنا میں اس کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ ایسی آرزو کا کیا انجام اور ایسی زندگی کا کیا جواز؟ آپ اپنی ہیرا پھیری بند کر دو، چالاکیاں بند کرو اور ان کو نکال دو، تو جہاں آپ کی ہیرا پھیری ختم ہو گئی وہیں اللہ کا مقام ہے اور وہی آپ کی منزل ہے۔ زندگی خدا سے ملی ہے، خدا کے لیے استعمال کریں۔ دولت خدا سے ملی ہے، خدا کی راہ میں استعمال کریں۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ اصول بندگی ہے، نہ کرو سوال کوئی، وہ کہے اگرچہ کن تو لازم ہے تجھ پہ ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں، غریب کیا ہوتا ہے اور غریب کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس بات پر غور کرو۔ آپ یہ دیکھو کہ ایک آدمی کی جیب میں پیسہ ہے لیکن اس کے چہرے پر نور ہی نہیں ہے، تو کیا وہ خوش ہوگا؟ بعض اوقات چہرے کا نور امیری ہے۔ اگر توبہ کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر موت آئے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو، آسائش کی بجائے رضا مانگو، اور یہ کہو کہ ہمیں اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بے شک پسندیدہ چیز کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، پر انسان تو ہمیشہ پسندیدہ چیز کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی ہے، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع ہے۔
اور جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا ملائے۔ اس دنیا میں نہ کوئی امیر ہے اور نہ کوئی غریب، یہ سب اپنا اپنا خیال ہے۔ خیال غریب ہو جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے، خیال امیر ہو تو انسان امیر ہے۔ آپ کا پڑھا درود پاک ایک نور ہے، آپ کا پڑھا درود پاک ایک نور کی صورت اختیار کرتا جاتا ہے۔ یہ نور آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا، میزان پر تولا جائے گا، ان صراط پر آپ کے ساتھ ہوگا۔ جب لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے یہ نور اتنا زیادہ بڑا ہوگا۔ اس نور پر محنت کریں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر نوح علیہ السلام کے انتظار، دعا یا خواہش کے باوجود ان کا بیٹا طوفان سے نہیں بچایا گیا تو اس میں نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو ایک معمولی انسان کی دعا قبول کر لے، چاہے تو نبی کی بات ٹال دے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ انتظار چھوڑا نہ جائے، رحمت ہوگی، امید کا چراغ جلے گا۔ ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو لوگ کسی کو ڈرا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر انسان میں اپنی کامیابی کی خوشی ختم ہو جائے اور انسان کو یاد آ جائے کہ کامیاب ہونے کے لیے اس نے کتنے جھوٹ بولے تو اسے ضرور توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر آپ کو احساس تنہائی تکلیف دے رہا ہے تو اس تکلیف کو جاننے والے انسان کے فرض کو ادا کریں، یعنی کسی اور انسان کی تنہائی دور کر دیں۔ چلو یہی ایک عمل کر سکیں تو معاشرے پر احسان ہوگا۔ اس زوال پذیر معاشرے کو بیمار سمجھیں، اس سے نفرت نہ کریں، اس سے ہمدردی کریں۔ بیماروں سے غصہ نہیں کیا کرتے، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے۔ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ہم بنا وصول توڑے جا رہے ہیں، جتنا سہ رہے ہیں تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، اتنا اللہ کی جانب بڑھ رہے ہیں، اتنا راستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ محنت لگتا ہے رائگاں جا رہی ہے۔ اگر ایسا محسوس کرو تو مایوس نہ ہونا، اپنے رب کا معیار سوچنا کتنا اونچا ہے، وہ بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تمہیں راضی کر دے گا۔ یہ صبر کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے ان کے رب کا۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبے اللہ بنائے اور درجے تم بناؤ۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے، یہی مومن کا مقام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ جن کی محبت اللہ کے قریب کرتے۔ تمہیں جب جب لگے کہ دل درد سے بھر آیا ہے اور لبوں میں کچھ کہنے کی سکت باقی نہ ہو تو لفظوں کو اشکوں کا لباس پہنا کر سجدہ ریز ہو جانا کہ وہاں سچی جذبوں کی ناقدری نہیں ہوتی۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جسمانی رشتہ مختصر زندگی تک محدود ہے، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوگے جن سے ہمیں روحانی محبت ہے۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ اچانک آپ کی پکڑ نہیں کرتا، مگر وہی حد آپ کو بے حدود بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔